بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ چین اور تائیوان کے سفارتکار آپس میں گتم گتا، ہر شعبے میں آذربائیجان کی مدد کرنا جاری رکھیں گے، ترک صدر رجب طیب اردوان۔ کشمیر ٹائمز کا دفتر سیل کر دیا گیا۔ وزیر اعظم عمران خان سے گلبدین حکمت یار کی ملاقات۔ کورونا ویکسین حلال ہے یا حرام، انڈونیشیا میں نئی بحث۔ ہر سال 18 اکتوبر کو مزار پر جا کر نعرے لگاؤں گا، کیپٹن صفدر کا اعلان۔ حکومت کو گھر بھیجنے میں عوام کے علاوہ کسی اور قوت کا سہارا نہیں لیں گے، مولانا فضل الرحمان۔ باکسر عامر خان بھی پاکستانی سیاست میں آنے کے لیے بے چین۔ جرمنی سائنسدانوں نے مختصر ترین وقت کی پیمائش کر لی۔ سعودی عرب میں ترک مصنوعات کا بائیکاٹ زور پکڑ گیا۔ 22 گھنٹوں پر مشتمل ایک سینیٹر کی طویل ترین تقریر۔ جاپان میں ٹائی نما چھتری، ہڈیوں کے لیے سب سے مفید غذائیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ تائیوان اور چینی سفارتکاروں کے آپس میں گتم گتا ہونے سے 2 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ تائیوان کی وزارت خارجہ کا بتانا ہے کہ واقعہ تائیوان کے قومی دن کے موقع پر پیش آیا، جس میں فجی میں جاری تقریب میں چائنا کے 2 سفارتکاروں سے ہاتھا پائی ہوئی ہے، جس میں تائیوان کا ایک عہدیدار زخمی ہو گیا ہے۔ فجی کے دارالحکومت سووا میں تائیوان کے قومی دن کی تقریب جاری تھی کہ اس دوران چائنا کے 2 سفارتکار بن بلائے تقریب میں گھس آئے اور انہوں نے مہمانوں کی تصاویر لینا شروع کر دی۔ دوسری جانب اس حوالے سے فجی میں قائم چینی سفارت خانے نے اپنے بیان میں تائیوان کے الزام کی تردید کی ہے۔ چینی سفارت خانے کا کہنا ہے کہ ہمارے سفارتکار تقریب کے مقام کے باہر اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے، لیکن اس دوران تائیوان کے عہدیداروں نے چینی سفارتکاروں کے خلاف اشتعال انگیز رویہ اختیار کیا، جس میں ہونے والی ہاتھا پائی میں ایک چینی سفارتکار بھی زخمی ہوا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان نے کہا ہے کہ ہم ہر شعبے میں آذربائیجان کی مدد کرنا جاری رکھیں گے۔ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ایک ملت 2 حکومتوں کے نقطۂ نظر سے ہم آذربائیجان کے وطن کی خاطر ان کی جدوجہد میں ساتھ دیتے رہیں گے۔ صدر رجب طیب اردوان نے اپنی ٹویٹ میں آذری صدر الہام کے ساتھ اپنی تصویر بھی شیئر کی تھی۔ گزشتہ روز اپنے ایک اور بیان میں ترک صدر نے آرمینی حملوں پر مغربی ممالک کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ مغربی ممالک آرمینیا کے مقابل آذربائیجان کا ساتھ نہیں دے رہے۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا کہنا تھا کہ 3 ممالک امریکہ، روس اور فرانس آرمینیا کو اسلحے کی امداد مہیا کر رہے ہیں اور ان سب کے مقابل ہمارے آذری بھائی سخت جدوجہد کر رہے ہیں۔ بھارتی حکومت نے معروف اخبار کشمیر ٹائمز کا دفتر بغیر کسی وجہ کے سیل کر دیا ہے۔ یہ اخبار مقبوضہ وادی کا سب سے پرانا اخبار ہے۔ اخبار کی مالک اور ایڈیٹر انورادھا باسن نے کہا کہ چونکہ حکومت کو اپنے خلاف تنقید قطعی طور پر پسند نہیں ہے، اس لیے انہوں نے اخبار کے خلاف انتقامی کارروائی کی ہے۔ آزاد میڈیا اور صحافیوں کے ساتھ جو رویہ ہے اس سے کون واقف نہیں ہے، آئے دن ان کے خلاف کیسز درج کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ مودی حکومت کے خلاف بولنے پر نشانہ بنایا گیا ہے، میڈیا پابندیوں کے خلاف سپریم کورٹ جانے پر بھی نشانہ بنایا گیا تھا۔ وزیر اعظم عمران خان سے افغانستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اسلامی افغانستان کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے منگل کو یہاں وفد کے ہمراہ ملاقات کی۔ ملاقات میں افغان امن عمل اور پاک افغان برادرانہ تعلقات کے حوالے سے بھی بات چیت کی گئی۔ انڈونیشی لوگوں میں یہ پریشانی پائی جاتی ہے کہ کورونا ویکسین حلال ہوگی یا حرام۔ اس حوالے سے انڈونیشیا کے صدر نے لوگوں کو بے چین اور پریشان ہونے سے گریز کرنے کی تلقین کی ہے۔ اس پریشانی اور بے چینی کی وجہ انڈونیشی علماء کونسل کا 2018 میں دیا گیا وہ فتویٰ ہے جس نے خسرہ بیماری کی ویکسین کو حرام قرار دے کر اس کا استعمال ممنوع کر دیا تھا۔
انڈونیشیا کے صدر نے اپنے لوگوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ کورونا کے انسداد کی ویکسین کے حوالے سے قبل از وقت پریشانی میں مبتلا نہ ہوں۔ حکومت اس کورونا کے انسداد کے لیے برطانیہ اور چائنا سے دوستوں دستیاب ہونے والی ویکسین کی منظوری اس برس نومبر میں دینے والی ہے۔ ہر سال 18 اکتوبر کو مزار پر جا کر نعرے لگاؤں گا، کیپٹن ریٹائر محمد صفدر نے ہر 18 اکتوبر کو مادر ملت کے مزار پر جا کر نعرے لگانے کا اعلان کیا ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیپٹن ریٹائر صفدر نے کہا کہ یہ نالائق مجھے مزاروں کا ادب کیا سکھائیں گے۔ لیکن دوستو، کیپٹن محمد صفدر نے یہ نہیں بتایا کہ وہ محترمہ کلثوم کی قبر پر بھی جا کر نعرے لگائیں گے یا نہیں۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ چاہتے ہیں اس حکومت کو لوگ گھر بھیجیں، ہم لوگوں کے علاوہ کسی اور قوت کا سہارا نہیں لیں گے۔ مولانا نے کہا کہ غریبوں کا حال دیکھیں، وہ بہت پریشان ہیں، کرنسی کی حیثیت وہ نہیں رہی جسے خریداری کر سکیں۔ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ اتنا بڑا ہو گیا کہ کسی کو گرفتار کر لیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ بدمعاشی ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں؟ چاہتے ہیں کہ اس حکومت کو لوگ گھر بھیجیں، تحریک کو ہم آئین اور قانون کے دائرے میں ہی آگے بڑھائیں گے، لوگوں کے علاوہ اور کسی قوت کا سہارا نہیں لیں گے۔ ہمیں افسوس ہے کہ ہم اداروں کا نام کیوں لے رہے ہیں، ایسی نوبت نہیں آنی چاہیے تھی۔ ملکی سیاست میں اداروں کو ملوث نہیں ہونا چاہیے، ہم اداروں اور ان شخصیات کا احترام کرتے ہیں، ملک کو ایک قوم کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں۔ ملک کو حقیقی جمہوریت کی پٹری پر لانا ہے، صرف ایک بات رہ گئی ہے کہ سلیکٹر کا نام لیا جائے یا نہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کیپٹن صفدر کا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ ایک گناہ بن گیا، کیا یہ اتنی بڑی غلطی ہے کہ کیپٹن صفدر اہلیہ کے ساتھ موجود تھے اور کمرے کا دروازہ توڑ کر گرفتار کیا گیا؟ کیپٹن صفدر کے ساتھ بدمعاشی کی گئی ہے۔ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ مولانا صاحب کے اس بیان کا جواب آپ خود دیں، کیونکہ میرے جواب دینے پر صارفین غصہ کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ باکسر عامر خان نے ملکی سیاست میں حصہ لینے پر آمادگی ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ مجھ سے بہت مرتبہ پوچھا گیا کہ کیا میں پاکستان میں سیاست میں حصہ لوں یا نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بطور ایک کھلاڑی اور ملکی سفیر یہ قابل عزت ہے کہ مجھ سے کہا جا رہا ہے کہ میں سیاست میں حصہ لوں۔ عامر خان کا کہنا تھا کہ میرے پرانے فلپائن کے دوست اور عالمی چیمپئن باکسر نے سیاست میں شمولیت اختیار کی ہے، میں بھی پاکستان کو ایک بہتر جگہ بنانا چاہتا ہوں۔ میں بہت سے شعبوں بشمول کھیل، تعلیم، چائلڈ لیبر کو روکنے اور بہت سی چیزوں میں بہت مددگار ثابت ہونا چاہتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم سب نے ایک روز اس جہاں کو چھوڑ جانا ہے، مگر جب تک ہم یہاں ہیں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ جرمن ماہرین نے وقت کے مختصر ترین دورانیے کی پیمائش کر لی ہے، جو صرف 247 زیپٹو سیکنڈ ہے۔ وقت کی یہ پیمائش ایک فوٹون کی ہائیڈروجن ایٹم کے ایک سرے سے دوسرے کونے تک کا فاصلہ 53 پیکو میٹر طے کرنے کے مشاہدے میں کی گئی ہے، جو آج تک کی انسانی تاریخ میں وقت کی مختصر ترین پیمائش ہے۔ اس سے پہلے دوستو، وقت کی مختصر ترین پیمائش کا ریکارڈ بھی جرمن سائنسدانوں نے ہی بنایا تھا، جو 850 زیپٹو سیکنڈ تھا۔ نیا ریکارڈ اس سے بھی 3.4 گنا مختصر ہے۔ دوستو، ایک زیپٹو سیکنڈ سے مراد ایک سیکنڈ کے 1 ارب میں حصے کے بھی 1 ارب میں حصے کا 1000واں حصہ ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں ترک مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے والی ایک مہم نے گزشتہ کچھ دنوں میں مزید زور پکڑ لیا ہے۔ سیاسی تجزیہ کار اور بین الاقوامی تعلقات کے ماہر ڈاکٹر الشہری نے کہا ہے کہ ترکی مصنوعات کی ایک مہم کے پیچھے ترکی کی سیاسی پیچیدگیوں اور مشرق وسطیٰ کے ممالک میں مداخلت ہی اصل وجہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ترکی خطے میں اسی طرح دھمکی دے رہا ہے جس طرح ایران دے رہا ہے، یہ عرب ممالک اور خلیجی ریاستوں کے لیے براہ راست علاقائی سلامتی کا خطرہ ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ہر شہری کا فرض بنتا ہے کہ وہ کسی بھی ایسے ملک کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرے جو ملک اور سعودی قیادت کا احترام نہیں کرتے۔ معروف سعودی صحافی خالد المطرافی نے کہا ہے کہ یہ ایک عوامی سماجی مہم تھی، حکومت کا بائیکاٹ نہیں۔
انہوں نے کہا کہ یہ لوگوں پر ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں اور کیا پسند کرتے ہیں یا نہیں۔ یہاں تک کہ صدر ٹرمپ امریکیوں کو کچھ خریدنا چاہتے ہیں اس میں مداخلت نہیں کر سکتے، چاہے وہ ہواوے ہو یا آئی فون۔ ترقی یافتہ ممالک اپنے لوگوں کو اس لحاظ سے اپنی پسند کی آزادی دیتے ہیں کہ کوئی کھانا پینا، پہننا یا گاڑی چلانا چاہتا ہے، یہ ایک نجی آزادی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہم ترکی کا بائیکاٹ کرنے کے لیے لڑائی نہیں کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ سعودی عرب کی ترکی میں بہت ساری سرمایہ کاری بھی اس حقیقت کے باوجود ہے کہ ترک اہلکار ملک اور سعودیوں کے بارے میں احترام کے ساتھ بات نہیں کرتے۔ انسانی تاریخ میں جس سینیٹر نے بغیر وقفے کے سینٹ میں طویل ترین تقریر کی وہ وائن مورس تھے، جنہیں سینٹ کا شیر بھی کہا جاتا ہے۔ وائن مورس نے 1953 میں 24 سے 25 اپریل تک 22 گھنٹے اور 26 منٹ تک مسلسل تقریر کی، اور ان کی اس تقریر میں کسی نے بھی دخل اندازی نہیں کی۔ دوستو، دوسری طویل ترین تقریر تھرمن نے 1957 میں 28 سے 29 اگست کو کی، جو 24 گھنٹوں اور 18 منٹ پر مشتمل تھی، لیکن اس میں سینیٹر نے بیت الخلاء میں جانے کا بھی وقفہ لیا تھا۔ جاپان ایک ایسا ملک ہے جہاں اکثر بارشیں ہوتی رہتی ہیں، اور لوگ جب بھی اپنے گھروں سے نکلتے ہیں تو اکثر اوقات اپنے ساتھ چھتری رکھتے ہیں۔ جو مرد آفس جاتے ہیں ان کے لیے ہاتھ میں بریف کیس یا دستاویزات کے ساتھ ساتھ چھتری بھی سنبھالنا کافی مشکل ہوتا ہے، اور اس کو آسان بنانے کے لیے جاپان میں ٹائی نما چھتری متعارف کروائی گئی ہے۔ اس چھتری کا ڈیزائن کچھ ایسا ہے کہ آپ اس کو ٹائی کی طرح باندھیں اور اوپر کوٹ پہن لیں۔ جب بارش ہو تو ٹائی کھولیں اور اس کو چھتری بنا لیں۔ ہڈیاں مضبوط کرنے میں 2 غذائی عناصر کا بنیادی کردار ہے۔ کیلشیم ہماری ہڈیاں طاقتور بناتا ہے، جبکہ وٹامن ڈی کی بدولت کیلشیم انسانی جسم میں باسہولت جذب ہوتا ہے۔ نوجوانوں کو یہ دونوں غذائی عناصر ضرور لینے چاہیے کیونکہ تب ہڈیاں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تاہم بڑھاپے میں بھی ان کی ضرورت پڑتی ہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق 50 سال کی عمر تک مرد و زن کو روزانہ 1000 ملی گرام کیلشیم جبکہ 200 عالمی یونٹوں کے برابر وٹامن ڈی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ 50 سال سے زائد عمر کے مرد و زن کے لیے لازم ہے کہ وہ روزانہ 1200 ملی گرام کیلشیم جبکہ 400 سے 600 عالمی یونٹ وٹامن ڈی استعمال کریں۔ بازار میں ایسی گولیاں دستیاب ہیں جن میں کیلشیم اور وٹامن ڈی ہوتا ہے، تاہم ڈاکٹرز غذاؤں میں موجود فطری غذائی عناصر کو ترجیح دیتے ہیں۔ دودھ دنیا کی تمام غذاؤں میں سب سے زیادہ کیلشیم دودھ ہی میں ملتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صرف 1 گلاس دودھ کیلشیم کی 30% روزانہ ضرورت پوری کر دیتا ہے۔ مغربی ممالک میں اب دودھ میں بھی مصنوعی وٹامن ڈی شامل کیا جا رہا ہے تاکہ اسے زیادہ غذائیت بخش بنایا جا سکے۔ پنیر دہی سے بھی زیادہ کثیف ہوتا ہے، اس لیے اس میں سب سے زیادہ کیلشیم ہوتا ہے۔ اگر انسان محض 5 اونس پنیر کھا لے تو اسے 30% کیلشیم مل جاتا ہے، لیکن پنیر ہضم کرنا کٹھن مرحلہ ہے، اس لیے اسے کثیر مقدار میں کھانے کی کوشش نہ کریں۔ پنیر میں وٹامن ڈی کی بھی معمولی مقدار ملتی ہے، تاہم وہ اس غذائی عنصر کی مطلوبہ ضرورت پوری نہیں کر سکتا، لہٰذا وٹامن ڈی کے معاملے میں محض پنیر پر ہی بھروسہ مت کریں۔ انڈا ہمیں صرف 6% وٹامن ڈی مہیا کرتا ہے، لیکن یہ ایک عام دستیاب غذا ہے، پھر اسے پکانا بھی آسان ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ وٹامن ڈی زردی میں ہوتا ہے، لہٰذا جو مرد و زن 2-3 انڈے کھانا چاہیں وہ سفیدی نہ کھائیں، یوں انہیں کم حرارے ملیں گے۔ ساگ سبزیوں میں کیلشیم سب سے زیادہ ساگ میں ملتا ہے، چنانچہ جو افراد دودھ پینے کے شوقین نہیں ہیں وہ ساگ سے مطلوبہ کیلشیم حاصل کر سکتے ہیں۔ 1 پیالی ساگ ہمیں 25% کیلشیم مہیا کرتی ہے، نیز یہ سبزی ریشہ، فائبر، فولاد اور وٹامن اے کی خاصی مقدار بھی رکھتی ہے۔ وٹامن ڈی کے سلسلے میں قباحت یہ ہے کہ وہ بہت کم غذاؤں میں پایا جاتا ہے۔ یہ وٹامن بنیادی طور پر سورج کی روشنی سے حاصل ہوتا ہے، چنانچہ کوئی انسان 15-20 منٹ روزانہ دھوپ میں کھڑا ہو تو اسے وٹامن ڈی کی مطلوبہ مقدار مل جاتی ہے۔ مغربی ممالک میں مسئلہ یہ ہے کہ موسم سرما اور برسات کے دوران وہاں اکثر سورج نہیں نکلتا، چنانچہ وہاں ایسا دہی سامنے آیا ہے جس میں مصنوعی وٹامن ڈی شامل کیا جاتا ہے۔
دہی کا صرف ایک پیالہ کیلشیم کی روزانہ 30% جبکہ وٹامن ڈی کی 20% ضروریات پوری کر دیتا ہے۔ ہمارے ہاں عام دستیاب دہی میں کیلشیم تو خاصا ملتا ہے، البتہ وٹامن ڈی کی بہت کم مقدار ہوتی ہے، لہٰذا اسے سوچ کر نہ کھائیے کہ وہ وٹامن ڈی کی مطلوبہ ضروریات کو پورا کر دے گا۔ سالمن، سارڈین اور ٹونا وہ سمندری مچھلیاں ہیں جن میں وٹامن ڈی کی کثیر مقدار ملتی ہے، تاہم پاکستانی سمندروں میں یہ مچھلیاں کم ہی ملتی ہیں۔ گو ڈبوں میں دستیاب ہیں لیکن مہنگا ہونے کے باعث صرف امیر لوگ ہی انہیں کھا سکتے ہیں یا استعمال کر سکتے ہیں، دیگر مچھلیوں میں وٹامن ڈی کی زیادہ مقدار نہیں پائی جاتی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔